السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شنیلا امار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل وہ ڈیڈ لائن ہے جو سپریم کورٹ نے دی ہے اسٹیٹ بینک کو کہ جی آپ پیسہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں۔ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بلا کے سپریم کورٹ ایسے احکامات جو ہے وہ دے رہی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کل اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ تو جہاں تک ابھی تک ذرائع کے ذریعے خبریں مل رہی ہیں وہ یہ کہ جی اسٹیٹ بینک کوئی پیسے نہیں دے رہا، اور اسٹیٹ بینک صاف انکار کرے گا جی ہم یہ پیسے نہیں دے سکتے، حکومت کے پیسے ہیں، اور حکومت پہلے کہہ چکی ہے جی کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو پیسے ہم نے لینے ہوتے ہیں، حکومت کی ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ وہ وہاں سے پیسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو اپروول لینی پڑتی ہے پارلیمنٹ سے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں یہی کہا کہ جی آپ ابھی پیسے دے دو اور اس کے بعد آپ بعد میں پارلیمنٹ سے جا کے اس کو اپروو کروا لو۔ تو مسئلہ تو یہ کہ پارلیمنٹ تو آپ کی پہلے ہی انکار کر چکی ہوئی ہے، تو اب پارلیمنٹ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پیسے دے گی اس کو، حکومت کو، جب اس نے پہلے انکار کر دیا ہوا ہے؟ تو مسئلے تو بھی بڑے ہیں اور ابھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آنی ہیں، لیکن اگر کل اسٹیٹ بینک نہیں دیتی تو کیا ہوتا ہے؟ صحافی طلعت حسین نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی جو ابھی تک پلان ان کا بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو بھی نااہل کرو، رانا ثناء اللہ کو بھی کرو، خواجہ آصف کرو، پھر شہباز شریف کو کر دو۔ اور آصف زرداری نے کہا تھا کہ اگر شہباز شریف جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو تو پھر سندھ کے ڈومیسائل والا بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا۔ تو ٹھان تو انہوں نے لی ہے پارلیمنٹ نے کہ ہم اپنا اس دفعہ حق نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ تو وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہم نے جو ہے منوانی ہے۔ ابھی جو اسپیکر تھے جو پرویز اشرف، وہ کسی انٹرویو دے رہے تھے، وائس آف امریکہ کو بھی دیا، پی ٹی وی پہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور اگر سپریم کورٹ اس حق کو چھیننا چاہ رہی ہے تو پھر کل کو ہم بھی اس کے مداخلت کر سکتے ہیں۔ کل کو پارلیمنٹ اس کو کہہ دیں ہاں جی آ جائیں، بیٹھیں، ہمیں بتائیں کتنے مقدمے ہیں، کتنے مقدموں کا آپ نے فیصلہ کر لیا اور اس مقدمے کا اس طرح کا کیوں فیصلہ کیا، اس کا اس طرح ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ جو ہے ایک پنڈورا باکس کھولیں گے۔ ویسے بھی جو ہماری جوڈیشری ہے نا، ان کے منہ کو خون لگ گیا ہوا ہے۔ خون اس لیے لگ گیا ہوا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نااہل کیے، وزیر اعظم کو پھانسیوں پہ چڑھایا، اس کے سو موٹو لے، ریکو لے، تاحیات نااہل کر دے، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کو کوئی احتساب کرنے والا نہیں تھا۔ ہم نے ان کو احتساب سے بالا تر ادارہ بنا دیا ہے۔ جو اربوں کا نقصان ہوا ہے ریکوڈک کے اندر یہ اسٹیل مل کے ذریعے، اگر وہ ان ججز سے نکلوایا جاتا تو آج ان ججز کی جرت نہ ہوتی کہ ویسے ہی ہمیشہ جو سیاستدان اور سول سرونٹس ان کو کٹاروں میں کھڑا کر کے اور وہ ان کو اوپر روب ڈالنا شروع کر دیتے اور ایسے کرتے جیسے وہ ٹیچر ہیں اور وہ ان کے کوئی شاگرد ہیں۔ ہر بندے کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے۔ آپ کسی کی بھی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ کو کرنا چاہیے۔ قانون کی تشریح کرنا آپ کا کام ہے، انصاف دینا آپ کا کام ہے، لیکن اگر آپ کا بینچ بننے سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے تو پھر تو انصاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب پاکستان میں تو ویسے بھی جوڈیشری جو ہے مذاق بن کے رہ گئی ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں خبریں سن رہے تھے کہ تھپڑ مارے گئے اور لڑائی ہوگی، گالم گلوچ ہوئی ہے۔ کیا یہی رہے تھے کہ چیف جسٹس عطا بندیال نے کہا ہے کہ جی مل کے چلیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بینچ بناتے ہوئے ہمیں پوچھا کتنے عرصے سے آپ ہمیں کسی بھی آئینی مسئلے میں ہمیں نہیں بٹھا رہے، اور اب آپ نے پھنسنا تو آپ ہمارا کندھا استعمال کرنا چاہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اور جو پی ٹی آئی کے صحافی تھے وہ خبریں پھیلا رہے تھے کہ جی وہ بڑی وکٹ گر گئی، یعنی کہ جو آئین پسند قانون پسند ججز تھے جو مائنورٹی میں ساتھ میں، ان کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے تو وہ 6 ہو گئے ہیں۔ تو چلے ٹھیک ہے، پھر آپ فل کورٹ بنا لیں، سامنے آ جائے گا کہ کس کی وکٹیں گری ہیں کس کی نہیں گری ہیں۔ تو عطا بندیال صاحب کا جو مسئلہ تو وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کو پیشکش کی گئی ہوئی صدارت کی، قاضی فائز عیسیٰ کو وہ ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ پلان تو ان کے یہی ہے، لیکن قاضی دیکھے جس سے جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران سب اس کے خلاف تھے تو وہ تب بھی نہیں نکلا تھا، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اور جس بندے کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ابھی تو وہ اسٹرانگ ہے، اس کے پیچھے عوام ہے اور ان کی حکومت بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے خلاف نہیں ہے، تو ابھی اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ الیکشن سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بھاگتا ہوتا، لیکن الیکشن کے ساتھ جو اتنے مسائل جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نا، جو یہ لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ وہ ایک عمران کی عشق میں مبتلا ہو کر لوگ کہہ رہے ہیں، پاپولیرٹی جو ان کی ہے اس کا تو پول کھول دیا جائے۔ طلعت حسین نے، ان کی ٹیم نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک فیک پاپولیرٹی، یعنی کہ مریم نواز کے ری ٹویٹس اگر 41,000 ہیں لیکن ان کا 1 کروڑ سے زیادہ ویوز ہو رہے ہیں، اس کے 1 لاکھ سے اوپر ری ٹویٹس ہیں اور ویوز اس کے کم ہیں، تو یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح ہیں۔
تو اس سے یہی فیک پاپولیرٹی جو ہے وہ عوام کا بھی ہے کہ آپ کو 17 جولائی کو جو تھے، میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ کچھ جنرل باجوہ نے ان کی مدد کی تھی، اور کچھ جو تھا وہ جو نواز لیگ نے سارے لوٹوں کو دے دیا تھا وہ پھر اس کے بعد عمران خان خود کھڑے ہو کے بھی 5-10 ہزار کے ووٹوں کے فرق سے جیتے، اور وہاں پہ کوئی بھی لیڈرشپ گئی نہیں ہے، انہوں نے کوئی کیمپین کی نہیں ہے. ادھر سے جنہوں نے ٹکٹیں لینی تھی ان سب کو نے جا کے لوگوں کو پیسے دیے ہوں گے، زور لگایا ہوگا کہ نکل آئیں تاکہ جس کے ووٹ زیادہ بن رہے ہیں تو عمران خان اس کو وہ دے سکے، ٹکٹ دے گا. تو وہ ساری چیزیں تھیں. تو جب آپ جنرل الیکشن میں جاتے ہو تو حالات بہت مختلف سے ہو جاتے ہیں. اب سراج الحق صاحب کود پڑے ہیں درمیان میں، وہ کر رہے ہیں کہ جی میں مذاکرات کرواتا ہوں، دونوں کو بٹھاتے ہیں. تو دیکھنا یہ کہ عمران خان کیا اپنی شرائط سے پیچھے ہٹتے. دیکھو سیاستدان جو ہوتا ہے نا، لو اور دو کی پالیسی کے اوپر چلتا ہے. تو اگر آپ نے کچھ دیں گے کچھ تو پھر ہی کچھ لیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ بس میری ہی بات مانی جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے. اور سیاستدان ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملوں کے حل نکالتے ہیں. آمریت تو نہیں نا ڈنڈا لے کے یا بندوق کے زور کے اوپر آپ آ جائیں گے. نہیں، ہم نے مذاکرات کر کے مذاکرات سے حل نکالتے ہوئے سیاستدانوں کو دیکھا ہے. عمران خان ہی چیزوں کو بند گلی کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں کہ جی میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کر لوں گا، میں ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جو خود کو ایک اتار بنا لیا ہوئے. اور بنائیں بھی جی، وہ بیٹھ جاتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں افطاری کے لیے. اور وہ آج ایک بٹھایا ہوا تھا اس کو جس نے گولی کا رخ اوپر کیا تھا، عمران خان کی جان بچی تھی وزیر آباد میں، وہ بیٹھا اس کو ایک کھجور پکڑا رہے ہیں خان صاحب، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پانی کی بوتل دے دو. خود آپ اتنا بڑا مگ پکڑ کے اس میں پتہ نہیں کیا پی رہے ہیں، اس بیچارے کا اس کو پانی کی بوتل دے دو اور ایک کھجور دے دو. تبرک بانٹ رہے ہیں نا بیٹھے ہوئے وہاں پہ. جی جرا خان صاحب نے کھجور دیتی بس تواڈے واسطے تبرک ہو گیا. تو یہ چیزیں اور ان کو اتنا بڑھا چڑھا کے دکھایا جاتا ہے، اصل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بیچارے کی انسلٹ ہو رہی ہے. ایک طرح خان کو اتار بنا دیا، پرستش کی جا رہی ہے. وہ ایک بندہ کہتا ہے خان صاحب نہیں دے، ہم زمان پاک کی دیواروں کو چوم کے چلے گئے. کس قسم کی جہالت ہے جو لوگ دکھا رہے ہیں. اتنا جاہلانہ رویہ لوگوں کا ہو چکا ہوا ہے. اور ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات ہی کا نہیں پتا کہ اسلام میں عقیدت میں اتنے حد تک آپ چلے گئے ہوئے کہ نعوذ باللہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ ان کو کس روحانیت کے درجے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی عجیب اس لوگوں کی سائیکی ہو چکی ہوئی ہے. شاید اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے، یا شاید وہ میڈیا کے اوپر آنے کے لیے کریں کیونکہ لوگوں کو نا پاپولیرٹی کا بھی بہت شوق ہے. جو یو کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں نا جو ہر روز پہنچے ہوتے گالے دے دیتے، وہ صرف اٹینشن سیکر لوگ ہیں وہاں پہ. ورنہ کسی بھی اچھی فیملی کے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا. وہاں جا رہی ہیں، گالیاں کھا رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں. یہ کوئی طریقہ کار کسی بھی پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا نہیں ہو، نہ کوئی کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کو اچھا سمجھاتے ہیں کہ ان کے نیبر بھی تنگ آگے کہ جان چھوڑ دیں ہماری. تو پروٹیسٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم نے بھی جب جس کے آج ہم اپنی نادانی تو اس کو نہیں کہیں گے، ظاہر ہے ہم ایک اچھے کاز کے لیے نکلے تھے کہ ابتہار چودھری کے لیے ہم پروٹیسٹ کرنے نکلتے تھے، باہر نکلتے تھے، نعرے لگاتے تھے. لیکن یہ گالم گلوچ بدتمیزی یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں کی تھی، اور نہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو خان صاحب نے لیکن قوم ہی ایسی بنا دی ہوئی ہے کہ اس قوم کو سوائے اس کا کچھ اور سمجھ آتا نہیں ہے. تو بدقسمتی ہے جس ملک کی. تو سراج الحق صاحب بھی آگے مذاکرات کے لیے دیکھتے ہیں مذاکرات کیسے کے چلتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کا تو ہر آرٹیکل آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، انہوں نے خان صاحب کو چارج شیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی ان کے دوبارہ آنے سے ملک کے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے اور لوگوں ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں گے. ویسے یہ بات تو ہے کہ جو صدر تھے انہوں نے بھی عمران خان کو یہ بات کہی تھی کہ آپ آنا تو چاہ رہے اقتدار میں، لیکن آپ کیسے مطلب رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیسے ملک چلائیں گے، اکانومی کا حل کیا. تو اکانومی کا حل ان کے پاس وہی تھا جی، انڈے کٹے تو مرغیاں، مطلب کہ بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے وہ اربوں ڈالر ان کے پاس ہے، وہ بھیجیں گے تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو یہ ہوائی کلے جو ہیں وہ پہلے بھی بنائے کہ عمران خان آئے گی $200 ارب لائے گی، $1 ارب جو آئی ایم ایف کے $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی، اور $100 ارب جو وہ آپ کے اوپر خرچ کرے گی. تو وہ $200 ارب والا پھر اب وہی ہے کہ جی بیرون ملک جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے پاس اربوں ڈالر ہے، تو وہ اربوں خربوں ڈالروں میں سے جی پاکستان کو بھی ڈالروں کی بہاریں کر دے گی. اور جس کی وجہ سے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا، پاکستان کے فارن ریزرو بھی بڑھ جائیں گے، اور پاکستان کا کاؤنٹر خسارہ بھی ختم ہو جائے گا. تو کل ایک بڑا دن ہے، حکومت نے بھی ٹھان لی ہے لڑائی کرنی ہے، آخری دم تک کرنی ہے. سروائیول ہے اور سروائیول کی جنگ ہے. اور ادھر سے جی بندیال گروپ نے بھی ٹھان لیا ہے، ان کی بھی شاید سروائیول کی جنگ ہے. بہرحال اس کے اندر جو تباہ ہوگی وہ بیچاری عام عوام ہوگی جو انصاف لینا چاہ رہی ہے، جو ان کے پاس جانا چاہ رہی ہے، لیکن ان کو نہ انصاف ملے گا ان کے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے.
تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کل اسٹیٹ بینک نے تو جی پیسے نہیں دینے ہیں، اور جب پیسے نہیں ملیں گے تو پھر الیکشن نہیں ہونے. اور ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ 20 تک انہوں نے ڈیٹ نکالنی، کیونکہ 20 کے بعد قانون نافذ ہو جائے گا. تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو نیچے والے سینئر جج ہیں وہ اپنا بینچ بنائیں اور چیف جسٹس کو فارغ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے حق سے ان کو حق مل جائے گا نا. دو جج آ جائیں گے، اور وہ 2 جج جو ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے. اور وہ 2 جج جو ہوں گے وہ کہیں گے ہم کمیٹی کے اندر ہم 2 سینئر ہیں اور ہم اس وقت اکثریت میں، اور ہم نے یہ بینچ بنا دیا ہے، تو اب آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ بینچ یہ والا کیس سنے گا. تو پھر چیف جسٹس کے صاحب کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. دیکھتے ہیں 20 اپریل کے بعد کیا ہوتا ہے، اور 20 اپریل تک معاملات کہاں تک رہتے ہیں. بہرحال ابھی تو جنگ جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کل کا دن دیکھتے ہیں جی کیا ہمارے لیے لے کے آتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.